الشیطانِ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ویسر لی امری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار میں پھر آپ کے ساتھ آپ کی میزبان شائستہ سعید۔ آج میں آپ سے بات کروں گی کہ دین اسلام ہمیں اچھی باتوں کی نصیحت کرتا ہے۔ اسلام کا نام ہے زندگی میں ہر جگہ چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے لین دین کرتے وقت ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کیا۔ قرآن پاک میں اسلام کے مطابق اللہ نے زندگی گزارنے کے سارے احکام دیے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَأَوْفِ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یعنی اپنا وعدہ پورا کیا کرو۔ بلا شبہ وعدہ کے متعلق جو بھی آپ وعدہ کرو گے اس کے متعلق آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی، یعنی اگر آپ کسی سے وعدہ کر رہے ہو تو اس کو پورا کرو۔ اس لیے وعدہ کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کے وعدہ کرو کہ اس کو پورا کرنے کا بھی حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وعدہ کر لیا اور اس کے بعد بھول گئے، تو یہ مطلب وعدہ بھی کرو تو وہ پورے ہوش حواس میں کرو۔ دوسرا پھر اب آپ دوسرا جو ایک آیت ہے سورہ مطففین، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مطلب جو آیت نمبر 1 اس میں فرماتا ہے کہ خرابی ہے گھٹانے والوں میں جب وہ لوگوں سے ناپ تول کریں، یعنی اگر کسی کو ناپ تول کر کے وہ سودا دے رہے ہیں تو اس میں انہیں پورا تول کر دینا چاہیے۔ دین میں اس بات کی بالکل منائی ہے کہ کم تولا جائے یا ناپ تول میں کمی کری جائے۔ تو جب بھی ناپ کریں ان کو یا تول کر دیں تو گھٹاؤ کر کے یا کرنے کا خیال نہ کریں کہ اس میں گھٹا لیں کچھ کم کر لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کیا ہے، دین ہمیں اور دوسری باتیں بھی سکھاتا ہے، جیسے دوسروں سے ہنس کر یا مسکرا کر خوش اخلاقی سے بات کریں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آیا ہے تو اگر آپ کی نہیں اس سے کوئی زیادہ انٹیمیسی ہے یا کوئی نہیں بہت کلوز ہے تو آپ اس کو بڑا بدسلوکی سے پیش آئیں، تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دین یہ ہے کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی بات کرو کسی سے خوش اخلاقی سے، خندہ پیشانی سے، مسکرا کے نرمی سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقُولُوا النَّاسُ حُسْنًا، اور ہر شخص سے بات اچھی طرح کیا کرو۔ تو یہ بات بھی آپ کو دھیان میں رکھنی، یعنی وہی زندگی کا، میں نے پہلے بھی آپ سے اپنے ٹاپکس میں کہا ہے کہ زندگی کا کوئی فیس ایسا نہیں ہے جس کو قرآن مجید میں انکلوڈ نہیں اللہ نے کیا ہے۔ ہر بات اللہ پاک نے لکھی ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے، کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو اس میں نہیں آپ کو ملے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھیے تب آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ اب دوسری جو بات ہے، جب بھی کہیں جاؤ کبھی کسی کو یہ نہیں ہے کہ سلام دعا میں بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، اکثر یہ بھی انا کا ایشو بن جاتا ہے کہ بھئی ہم بڑے ہیں ہمیں لوگ سلام کریں، ہم کیوں کسی کو سلام کریں گے، وہ ہمارے گھر آئے ہیں یا ہم کسی کے گھر، مطلب یہ سلام میں بھی ایشوز بہت آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سلام کرنا جو ہے وہ جو بھی بندہ سلام کرے گا اس پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ جیسے اللہ پاک سورہ فرقان میں فرماتا ہے وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب تم سے کوئی جاہل اڑ جائے تو اس کو سلام کہہ کر چلے جاؤ۔ اور اگر مطلب سلام دعا بھی کرو وہ بھی ایک بات ہے، اور اگر کہیں تمہیں لگے بحث ہو رہی ہے اور کوئی تم پر اڑ گیا، بات نہیں کر رہا ہے، مطلب کسی ٹاپک پہ تمہاری کوئی بات ہو رہی ہے اور اگر بات چیت میں وہ بات چیت نہ رہ کر ایک بحث کا مدعا بن گئی کہ وہ قائلی بندہ نہیں ہو رہا، تو بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے اٹھ جاؤ، کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو کہ اس کو ہدایت ملی نہیں، اللہ دے گا نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو جھگڑے کی حد تک نہ لے جاؤ، وہاں سے خاموشی سے ہٹ جاؤ۔ جب تم سے کوئی دشمنی کرے، عداوت کرے، تمہارے سے کوئی برائی کرے تو اس کا جواب دشمنی اور برائی سے مت دو، بلکہ اس کے ساتھ سلوک کرو اور محبت دو، خلوص دو، تو وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے بھی کہتا ہے کہ مطلب سورہ حجرات میں بھی جائیے، وہاں پہ بھی بہت سے سوشل بیہیویئر کے جو اللہ پاک نے جو چیزیں ہیں اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ کبھی کسی کو اگر کہیں لڑائی ہو گئی تو ان میں صلح کراؤ، کوشش یہ کرو کہ صلح کرا دو۔ پھر یہ کہ کوئی اگر آپ کو مطلب ٹارچر کر رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ایسا ہے جتنا اس نے کرا، ایک اگر کوئی چاٹا آپ کو مارتا ہے تو ایک چاٹا مارنے کا حق اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے، لیکن اگر وہ حق بھی آپ استعمال نہ کرو، سب اللہ پہ چھوڑ دو، صبر کر لو اور اس کو درگزر سے کام لو، تو ایک تو اس کے اوپر جو امپریشن جائے گا وہ اچھا جائے گا، اور دوسرے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ کے اس بیہیویئر سے وہ دین میں داخل ہو جائے، کیونکہ
دین میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو، جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی بچپن میں سنا ہے اپنے بڑوں سے حدیث مبارکہ قصہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پڑوسی تھی وہ ایک کوئی بوڑھی اماں تھی جو روز جب وہ نکلتے تھے تو کوڑا ڈال دیتی تھی، سب پر ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرتی تھی. لیکن جب ایک دن کوڑا نہیں ڈالا تو آپ ان کی خیریت معلوم کرنے گئے تو پتہ چلا وہ بیمار ہے، علیل ہے. تو وہ اتنا متاثر ہوئی کہ ایمان میں داخل ہو گئی. تو دین ایمان ہمارا صبر کرنا سکھاتا ہے، درگزر کرنا سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے. اور کسی سے دشمنی ہو تو معاف کرنا سیکھو، کہ جب تک آپ یہ امید رکھتے ہو کہ آپ کے بڑے سے بڑا گناہ جو ہے اللہ معاف کر دے، تو پھر وہ صفت آپ میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بندے تو آپ بھی اللہ کے ہو. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ مطلب اللہ پاک یہ ہے کہ نیک برتاؤ کرو، کسی کو نہیں کرو. اس کے لیے اللہ پاک جو ہے سورہ سجدہ میں بھی بار بتاتا ہے کہ مطلب آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیجئے. پھر یک بیک آپ سے اور جس شخص میں عداوت بھی ہے تو اس کو بھی دوست ہو جاتا ہے، اگر عداوت ہے تو بھی وہ دوست بن جاتا ہے. ایسے کرشمے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے آپ نیک برتاؤ کرو اور بدی اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو ٹال دو، درگزر کر دو. اس طرح کا برتاؤ بھی ہونا چاہیے جو سورہ سجدہ میں بھی اللہ پاک بتا رہا ہے. تو یہ کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی، کسی کی بری بات ہے، اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مت کرو، بیک بائٹنگ مت کرو. اگر کوئی بات ہے، کسی سے شکایت ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتہ ہیں، کیونکہ ہم فرشتہ بھی نہیں، انسان ہیں، غلطیاں بھی ہم سے ہوں گی. پیٹھ پیچھے ہم برائی بھی کر بیٹھیں گے تو اس میں نقصان اپنا ہی ہے، کیونکہ وہ گناہ میں جائے گا. اگر کسی سے کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے، تو جو وہ سامنے ہو تو اس سے خود کرو، تاکہ اس کو بھی اپنی صفائی کا موقع ملے. ہو سکتا ہے وہ بات ایسے نہ ہو جیسے آپ نے سنی ہے یا جو بھی کچھ ہے، تو وہ برائی سے آپ بچیں گے، آپ گناہ سے بچیں گے. تو بیک بائٹنگ بھی بری چیز ہے. اور بیک بائٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کو اپنی وضاحت، اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو اس طرح سے جو بات کریں گے یا کسی کی برائی کریں گے تو وہ بھی آپ کے گناہ میں لکھا جائے گا. اور اس کی مثال سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس طرح سے ہے، اگر کوئی پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے جیسے وہ اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کس قدر اللہ پاک اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. تو ان سب چیزوں سے بچیے. مطلب اللہ پاک بیک بائٹنگ کو بھی منع کر رہا ہے کہ بیک بائٹنگ نہ کرو. تو یہ باتیں اگر سمجھ میں آئیں گی اور ان باتوں سے آپ بچیں گے تو آپ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوں گے. اور کبھی یہ ہے کہ سلام دعا میں وہی والی بات ہوئی، یہ مت سوچیے کہ وہ بڑا ہے چھوٹا، سلام کوئی بھی پہل کرے، جو پہل کرے گا ظاہر بات ہے رحمتیں اس پہ. اللہ پاک یہی کہتا ہے جو جس کو پہلے سلام کرے گا اس پہ بھی رحمت ہے، جو جواب دے گا خوش اسلوبی سے اس پہ بھی رحمت ہے. سلام کرنے کے متعلق بڑی تاکید آئی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں جایا کریں یا کسی سے ملاقات کیا کریں تو السلام علیکم کہنا چاہیے، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو. جس پر اللہ کی سلامتی ہو جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے. اس کے علاوہ اور کسی سلام یا اس کو کسی کا ہرگز سلام نہیں چاہیے. اگر اس طرح کی باتیں کہیں گے تو سمجھ لو کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ نور میں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّاتٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَاتٍ طَيِّبَاتٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پھر یہ بھی معلوم کر رکھو کہ جب تم اپنے گھروں میں جایا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، چونکہ یہ دعا ہے، دعا کے طور سے خدا کی طرف سے مقرر ہے، بابرکت والی عمدہ چیز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو. یہ اس طرح کی باتیں اللہ ہمیں سکھا رہا ہے تاکہ ہم انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں. اور اگر ہم اس طرح کی باتوں کو اپنے لائیں گے روزمرہ کہ سلام کی تاکید کریں، اپنے بچوں کو سلام سکھائیں کہ بیٹا کسی سے بڑے چھوٹے سے نہیں، جو یہ اس کو پہلے فالو کرے گا وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا. تو یقیناً بچے اسے فالو کریں گے. تو یہ سب چیزیں سمجھانے کا، بتانے کا کہ بھائی ناپ تول میں گڑبڑ مت کرو، جس سے ملو اچھے سے ملو، اور کسی کو برائی مت کرو. اگر کسی سے کوئی شکوہ شکایت ہے تو اس کے منہ پہ جا کے کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو. پھر یہ ہے کہ وعدہ اگر کرتے ہو تو وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ بھی بہت سوچ سمجھ کے کرو. یہ نہ سوچو کہ وعدہ کرا تو ہم نے کرا، اس پہ کسی کا کیا ہو رہا ہے. نہیں، اگر وعدہ آپ نے پورے دل سے کیا ہے تو اس پہ بھی آپ کی پکڑ ہوگی اگر وہ نہیں پورا کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں. اور پھر یہ کہ آپ یہ وہی والی بات میں پھر آپ سے کہوں گی کہ زندگی کا کوئی فیس ایسا نہیں ہے جس کے متعلق اللہ نے کلام پاک میں
ہمیں ہدایت نہ دی ہو، ہمارے لیے اس میں راہیں نہ رکھی ہوں جس سے ہم راہیاب ہوں یا ہمیں راہیں مل جائیں۔ اور ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو دنیا کی جو آج یونیورسٹیز میں اور دنیا میں تمام جو پڑھائے جا رہے ہیں مضمون کی، وہ ہمارے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ہمارے قرآن مجید میں تو ہر مضمون کو شامل کیا گیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ایڈوانس ہو، تا قیامت تک وہ کتنا بھی پروگریسو سبجیکٹس آ جائیں، وہ سارے کے سارے کلام پاک میں موجود ہیں۔ لیکن ہمیں اتنی صلاحیت ہو، ہم میں اتنی عقل ہو کہ ہم اس زبان کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، تبھی ہم اس سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ اور جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو فیض یاب ہونے کی تو بات ہی بالکل بے فضول ہو گئی کہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو کیا کہ اندھے کے آگے روئے تو اپنے ہی نین کھوئے والی بات ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے خرابیاں سماج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں مینرز بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، بچے مینرز بھولتے جا رہے ہیں، تو سلام دعا بڑوں میں بھی وہ چیزیں نہیں رہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا، پھر شیطان جہاں پہ کمی ہوتی کجی ہوتی، انسان ذرا بھٹکتا ہے، وہ جو شیطان بھوکے مارنا شروع کرتا ہے وہ اور راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے اپنے بچوں کو نصیحت کرنا چاہیے اور بچوں کو ٹائم دینا چاہیے۔ اور میں پھر یہی آپ سے سوال کروں گی اور ہر جگہ کی میری باتوں میں یہ جو ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کسی کو نصیحت کر رہی ہوں، یہ میرے لیے بہت چھوٹا منہ بڑی بات ہے، نصیحت نہیں، جو میرے دل میں کچھ اچھی باتیں آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتی ہوں اور خود اپنے آپ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ اچھی اچھی باتوں کو اتاریں، کیونکہ زندگی ایک ایسا اسکول ہے جو زندگی بھر چلتا ہے۔ جس دن موت آتی ہے اس دن یہ پڑھائی ختم ہوتی ہے۔ انسان کہتے ہیں نا مطلب آگیانی، جس کو ہندی کا ایک ورڈ ہے کہ وہ نہ کچھ جانتا ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ دنیا میں سب کچھ کسی کو نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا۔ انسان ادھورا پیدا ہوا اور ادھورا ہی جاتا ہے۔ وہ یہ کہے کہ سارے علم کی پکڑ میں رکھتا ہوں تو ایسی باتیں غلط ہیں۔ اور پھر میں یہ اس جگہ آپ سے ایک بار پھر آپ کو کہوں گی کہ اب مجھے آپ ایک بار پھر اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں میں پھر آپ کے ساتھ ایک نئی بات چیت کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے جڑوں گی اور اپنے تاثرات کو، اپنے خیالات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس کو شیئر کر کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے کہ آپ مجھے سنتے ہیں، آپ مجھے سراہتے ہیں، آپ مجھے شیئر کرتے ہیں۔ اس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے کہ چلیے آپ نے میری بات سنی، اپنا قیمتی وقت مجھے دیا۔ اس بات کو سن کے مجھے تھوڑا سا مطلب ایک جو خوشی کا احساس ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کہ مجھے بہت خوشی ملتی ہے کہ چلیے کسی نے تو میری بات سنی، اگر کسی نے سنی ہے تو یقیناً وہ آگے بڑھائے گا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہمارا ایک چھوٹی سی تحریک ہے کہ اچھی باتوں کا ایک جو دورہ ہے اسے ہم بڑھائیں اور غیبتوں سے اور چغلیوں سے اپنے آپ کو دور کریں اور اپنے بچوں کو بھی اچھی نصیحتیں کریں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کا خاتمہ خیر پہ ہو۔ اور ہم جب اس دنیا سے کوچ کریں تو ہم ایمان پہ قائم ہوں اور اللہ پاک اس دنیا میں ہمیں تمام خوشیاں، سکون، صحت سب کو دے اور سب کو خوش و خرم اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان سے دور اور محفوظ رکھے اور سیدھے راستے پہ چلا جن لوگوں سے وہ راضی ہے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں پھر آپ سے ایک بار اب اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ آپ کی میزبان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔